بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن حرب کا قبول اسلام۔ ظہور اسلام کے وقت اس کی سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں کی جانب سے عمل میں آئی جو قریش کے سب سے بااثر رئیس تھے اور بنی ہاشم کے حریف تھے، اور اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ انہی دوہری مخالفت تھی۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزاء رسانی، مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کو مٹانے میں سب سے پیش رہتے تھے۔ اسلام مٹانے میں انہوں نے اپنی پوری قوتیں صرف کر دیں۔ آغاز دعوت اسلام سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت اور اس کی بھیڑ کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو طالب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا، اس کے ایک رکن ابو سفیان بھی تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے کرنے کی سازش کی گئی تھی، جس کے سبب سے آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ اس میں بھی ابو سفیان کا ہاتھ شامل تھا۔ کفر و اسلام کا سب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا، اس میں ابو سفیان شریک نہ ہو سکے۔ اس وقت وہ کاروان تجارت لے کر گئے ہوئے تھے۔ بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے گئے تھے، اس لیے سارا قریش جذبہ انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ مارے جا چکے تھے۔ ان کے بعد قریش کی مسند رعایت پر ابو سفیان بیٹھے، اس لیے بحیثیت سردار قوم کے مقتولین بدر کا انتقام ان کا پہلا فرض تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کا ایک لڑکا حنظلہ مارا گیا تھا، اس لیے یہ انتقام اور زیادہ موقع ہو گیا تھا، اور انہوں نے حلف لے لیا تھا کہ جب تک نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر کا انتقام نہ لے لیں گے، اس وقت تک عورتوں کو نہ چھوئیں گے۔ اس حلف کے بعد 200 سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچے۔ یہاں کی یہود مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے ابو سفیان ایک یہودی رئیس حی بن اخطب کے پاس گئے۔ رات کا وقت تھا، گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے حی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دشمن کے خوف سے نہ کھولا، اس لیے ابو سفیان اس کے دروازے سے لوٹ آئے اور ایک دوسرے ممتاز یہودی اور بنی نذیر کے سردار اور خزانچی سلام بن مشکم کے پاس پہنچے۔ اس نے نہایت پرتپاک استقبال کیا اور بڑی خاطر تواضع کی، کھانا کھلایا، شراب پلائی اور ابو سفیان کی مہم کے متعلق بہت سی رات کی باتیں بتائیں۔ صبح کو ابو سفیان نے مدینے کے قریب عیس پر حملہ کر کے کھجور کے باغوں کی چڑیاں جلا ڈالی اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو قتل کر کے لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے تعاقب کیا کہ قرقرات القدم میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان بہت آگے نکل چکا ہے، اس لیے واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے سے ایک حد تک ابو سفیان کی قسم پوری ہو گئی، لیکن ابھی مقتولین بدر کا انتقام باقی تھا، اور جن جن لوگوں کے اعزاء اقربا مارے گئے تھے وہ انتقام کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، عبداللہ بن ربیعہ، صفوان بن امیہ اور جن جن لوگوں کے اعزاء اقارب مارے گئے تھے ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا، آپ لوگ اپنے کاروان تجارت کا نفع ہم کو دے دیجئے، اس کے ذریعے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کا سامان کریں۔ ابو سفیان نے کہا، میں اپنے حصہ سب سے پہلے دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ قریشی خاندان کے ہر ممبر نے نہایت فراغ دلی کے ساتھ چندہ دیا۔ غز قریش تیاریاں کر کے بڑے سر سامان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکلے اور مدینہ کے پاس کوئے احد پر فوجیں اتاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 جانصاروں کی مختصر جماعت لے کر مدافعات کے لیے تشریف لے گئے۔ احد پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی جان فروشی نے کفر کی ٹڈی دل کو پسپا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بندی کے وقت مسلمانوں کا ایک دستہ پشت پر حفاظت کے لیے متعین کر دیا تھا کہ مخالفین پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ مشرکین کی پسپائی کو دیکھ کر اس دستے نے مال غنیمت کی تمام میں اپنا مرکز چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید مشرکین کے دستے کے لیے ہوئے منڈلا رہے تھے، انہوں نے میدان خالی پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس ناکہانی حملے کی تاب نہ لا سکے اور بہت بری طرح پیچھے ہٹے۔ بہت سے مسلمان اس پسپائی میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی اور دندان مبارک شہید ہوئے۔
آپ کے پاس چند دان نثاروں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ بدحواس ہو رہا تھا، اس لیے آپ کی شہادت کی خبر اڑ گئی۔ ابو سفیان کامیابی کا نشہ میں مخمور تھا، بولا آج کا دن بدر کا جواب ہے۔ سن 8 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تظہیر کامل کے لیے مکے پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو گومختی رکھنے کا اہتمام کیا تھا، مگر مکے میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئیں۔ اس وقت وہ مشرکین قریش جنہوں نے آپ کو نہایت بے کسی کی حالت میں اس عرض مقدس کی دلاوطن کیا تھا، اپنے انجام سے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کے سیلاب کو روکنا ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ حضور نے مکے کے قریب پہنچ کر امر زہران میں قیام فرمایا۔ ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ تحقیقات کے لیے نکلے تھے۔ دور سے دیکھا کہ مرز زہران کا میدان رات کی تاریکی میں روشنیوں کی کثرت سے وادی ایمن بنا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا یہاں عرفہ کی جیسی روشنی کیسے ہو رہی ہے؟ بدیل نے کہا بنو عمرو آگ روشن کی ہیں۔ ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے؟ وہ قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھی، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکثر اکابر صحابہ کے ہم خاندان تھے، اور ان میں ان کے اعزا اقربا بھی موجود تھے۔ اس لیے حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہلا بھیجیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرز زہران تک پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ آ کر جان بخشی کرا لیں۔ اتفاق سے حضرت عباس اس سلسلے گئے جدھر ابو سفیان اور بدیل تھے۔ ابو سفیان کی آواز سن کر حضرت عباس نے ان کو پکارا، انہوں نے آواز پہچان کر کہا ابو الفضل۔ حضرت عباس نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولے میرے ماں باپ فدا ہوں، تم یہاں کہاں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان آ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے سراسیمہ ہو کر کہا پھر کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت عباس نے ان کو ساتھیوں کو لوٹا دیا اور انہیں عزو تفویض کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر تو چلی، مگر وہ اشتہاری مجرم تھے اور تمام مسلمان ان سے خار کھاتے تھے۔ روشنی کی کثرت اور بھی راز فاش کیے دیتی تھی۔ قدم قدم پر لوگ سوال کرتے کہ کون ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ اور حضرت عباس کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ہے۔ حضرت عباس لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن وہ حضرت عمر کی قیام گاہ کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش و غضب میں بےتاب ہو کر چلائے او دشمن خدا، خدا کا شکر ہے اس نے بلا کسی عہد و پیمان اور ذمہ داری کے تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ساتھ تھے، اس لیے حضرت عمر سیدھے حضور کی خدمت میں گئے، لیکن حضرت عباس ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو سفیان ہے، خدا نے اس کو بغیر عہد و پیمان کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان کا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر برابر ابو سفیان کے قتل پر مصر تھے۔ ان کا اصرار دیکھ کر حضرت عباس نے فرمایا عمر اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو تم ہرگز اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنی عبد مناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر نے اس طنز کے جواب میں کہا عباس خدا کی قسم مجھ کو تمہارے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے نہ ہوتی۔ حضور نے حضرت عباس سے فرمایا اس وقت انہیں لے جا کر اپنے پاس کلاؤ، صبح کو فیصلہ کیا جائے گا۔ اس ارشاد پر حضرت عباس ابو سفیان کو ساتھ لے گئے، رات بھر پاس رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ نبوی میں لا کر حاضر کیا۔ اور وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا پیاسا، جس نے آپ کی تحقیر، تحقیق اور تذلیل اور جان لینے تک میں کوئی تعامل نہ کیا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح سے اذیتیں دی تھی، اسلام کو مٹانے میں کوئی وقیقہ نہ رکھا تھا، بے کس لاچار اور بے حامی و مددگار بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اور رحمت للعالمین کے دامن عفو و کرم کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔
بارگاہ رسالت سے سنگین مجرم کے لیے قتل کی سزا نہیں تجویز ہوتی، قید خانے کی چار دیواری میں بند نہیں کیا جاتا، جلائے وطن کا حکم نہیں ملتا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ابو سفیان افسوس کا مقام ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو؟ اس سوال پر وہ زبان جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر تیر و نشتر لگا چکی تھی، یوں گویا ہوتی ہے میرے باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلہ و رحم کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام نہ آتا۔ پھر ارشاد ہوا ابو سفیان تمہاری حالت قابل افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو؟ جاہلی حمیت اور قومی عجزیت اب بھی اعتراف رسالت کی اجازت نہیں دیتی۔ جواب ملتا ہے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حلیم، کس قدر شریف اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ حضرت عباس کی جاہلی حمیت سن کر ڈانٹتے ہیں ابو سفیان اس سے پہلے کہ تمہارا سر تن سے جدا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو۔ حضرت عباس کی ڈانٹ پر ابو سفیان کلمہ توحید پڑھتے ہیں اور وہ سرکش جو جاہلی رعونت سے خدا کے سامنے بھی نہ جھکتا تھا آستان نبوی پر خم ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ابو سفیان کی جان بخشی کا اعلان فرماتے ہیں بلکہ اس کے گھر کو جس میں بارہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے مشورے ہو چکے تھے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے کہ اعلان کرم سے بیت الامن قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔